السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مسلم اما بعد۔ ذلت و رسوائی کی مار مسلمانوں پر مار دی گئی ہے۔ کہتا ہے کہ ذلت و رسوائی سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ انہی میں سے ایک راستہ اور ذلت و رسوائی کو دور کرنے کے اسباب میں سے ایک سبب کیا ہے؟ خواہشات نفسانی کی مخالفت۔ ہم مومن ہیں، مسلم ہیں، کتاب و سنت کے متبع ہیں۔ یہ نہیں کہ کتاب و سنت میں کیا ہے، منہج سلف میں کیا ہے، سلف صالحین کے اقوال و کردار میں کیا ہے، ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ جو دل میں آئے ہم کریں گے، قرآن کے خلاف ہو، احادیث رسول کے خلاف ہو، منہج سلف کے خلاف ہو، ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ ابو علی الدقاق کہتے ہیں، ذرا دیکھیے بہت اہم بات ہے، من ملک شہوتہ حال شبیبتہ، جو شخص کنٹرول کیا اپنے خواہشات نفسانی پر جوانی کے عالم میں، اعزہ اللہ تعالی فی حال کہولتہ، تو ایسے بندے کو اللہ رب العالمین بڑھاپے میں عزت و شرف سے نوازے گا۔ تو ہماری اور آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم کتاب و سنت کے مطابق چلیں اور خواہشات نفسانی کو ہم کچلنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ایک دو سلف کی طرف منقول ہے کہ من قہر ہواہ، جس نے اپنے خواہشات نفسانی کو کچلا، اعز و سعد، وہ باعزت ہو گیا اور قائد بن گیا، سردار بن گیا۔ ومن قہرہ ہواہ، اور جس کو اس کی خواہشات نفسانی کچل دے، جو اپنے خواہشات نفسانی کا غلام بن جائے، ذل، وہ ذلیل ہو گیا، وہانا، اور اس کا استخفاف ہوا، وہ کمتر ہو گیا، وہ ذلیل ہو گیا، ہلکا، وہ ہلاک ہو گیا، وہ بادا، اور نیست و نابود ہو گیا۔ من قہرہ ہواہ اعز و ساد، ومن قہرہ، من قہر ہواہ اعز و ساد، جس نے اپنے خواہشات نفسانی کو کچل دیا وہ باعزت ہو گیا، سردار بن گیا۔ ومن قہرہ ہواہ، اور جس کو اس کی خواہشات نفسانی دبا دے، کچل دے، جو اپنے خواہشات نفسانی کا غلام بن جائے، ذل، وہ ذلیل ہو گیا، وہانا، وہلک، وبادا، ذل، وہانا، وہلک، وبادا۔ ایسا شخص ذلیل ہوا، ہلاک ہوا، نیست و نابود ہوا، کمتر ہوا، گھٹیا ہو گیا۔ تو ہماری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم خواہشات نفسانی پر کنٹرول رکھیں، کتاب و سنت کی مخالفت نہ کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں جب تک زندہ رکھے کتاب و سنت کا پیروکار بنائے، نہ کہ ہم کتاب و سنت کو اپنے افکار و نظریات کے مطابق ہم لے کر کے چلیں اور بیجا کتاب و سنت کی تعویل کریں، اور جو اپنے باطل خیالات و نظریات میں آئے اسی کو ہم کریں، کیونکہ کتاب و سنت معصوم ہے اور ہمارا اور آپ کا نقطہ نظر یہ معصوم نہیں ہے۔ فرد واحد اپنے اجتہاد میں غلطی کر سکتا ہے، تو جہاں غلطی کا امکان ہے اس کو ہم اور آپ انمٹ مان لیں، اسے ہم اور آپ کو قانون قاعدہ مان لیں، اسے پوری دنیا پر تھوپنے کی کوشش کریں، اور جو معصوم ہے کتاب و سنت، ہم سمجھیں کہ کتاب و سنت کی تعویل کر دی جائے بیجا، اور کتاب و سنت کو ان کے معنی و مفاہیم سے ہٹا دیا جائے، یہ عجیب سی بات ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اپنے خواہشات نفسانی پر کنٹرول رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بھی ایک سبب ہے، ذلت اور رسوائی جو مسلمانوں پر بر وقت ہے، اس کو دور کرنے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے کہ مسلمان خواہشات نفسانی کے مطابق زندگی نہ گزارے بلکہ کتاب و سنت کا پیروکار ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔